الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جس دور پہ نازا دنیا تھی ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازا دنیا تھی ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ تو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ تو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اذانیں تو اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضاؤں میں اے اکبر اذانیں تو اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضاؤں میں اے اکبر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے ہم وہ ضرب لگانا بھول گئے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری صدیوں سے رہا ہے دشمن یہ زمانہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا حضرات محترم بزرگوں اور بھائی اور پیارے بچوں وقت کی قلت ہے میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مختصر سے وقت میں اللہ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے مجھے اور آپ کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ اس ملک کے حالات کیا ہیں اور آج تاریخ 6 دسمبر 2024 کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ 6 دسمبر میں ایک امت مسلمہ کے اوپر ایک دھبا لگا ہوا ہے 6 دسمبر 1992 کے اندر جو واقعہ پیش آیا جو میرے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اچھی طرح واقف ہو گئے لیکن جو نوجوان ہیں شاید ان کو اس بات کا علم نہ ہو کیونکہ آج کل نوجوانوں کے حالات دیکھنے ہی آتے ہیں کہ انٹرنیٹ تو وہ استعمال کرتے ہیں لیکن تاریخ کو استعمال نہیں کرتے آج کے نوجوانوں نے صرف اس انٹرنیٹ کو پب جی یا فیس بک یا ٹویٹر یا انسٹاگرام چلانے کے لیے سمجھا ہوا ہے کہ یہ انٹرنیٹ اسی لیے ہے
میں ان نوجوانوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اس انٹرنیٹ سے آپ کو تاریخ کا بھی پتہ چل سکتا ہے۔ 6 دسمبر 1992 کے اندر جو واقعہ پیش آیا وہ بابری مسجد کا تھا، اور آج بھی 6 دسمبر 2024 میں تقریباً 32 سال گزر چکے ہیں، لیکن وہ واقعہ آج بھی نگاہوں کے اندر ایسا گڑا ہوا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ابھی 2 4 5 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں نے قرآن کریم کے اندر دعائیں قرآن کریم کی پڑھی ہے خطبے کے اندر۔ پہلی آیت میں اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، بزدلی اپنے دل کے اندر نہ لاؤ۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہی غالب آ کر رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ اگر تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے پڑھا ہے اور یہ کلمہ دل کے اندر حقیقت میں اترا ہے، اور تمہارا ایمان آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان 7 چیزوں پر ایمان ہے اور حقیقت میں ایمان ہے۔ تم نے اللہ کو حقیقت میں اللہ جانا ہے کہ وہ پالنہار وہی ہے، وہی مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ وہی ہے، تمام جہان کے اوپر اسی کی حکومت ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا ایمان حقیقت میں ہے تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہی غالب آ کر رہو گے۔ قرآن کریم کی آیتیں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ قرآن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان ہے، اور اللہ کی زبان کبھی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ وہ خود رب جب اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ تم ہی غالب آ کر رہو گے، شرط آگے لگا دی کہ تم اگر مومن ہو۔ خالی پیلی کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلنے والا ہے، خالی پیلی اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ اپنے سر پر ٹوپی رکھ کر یا اپنے چہرے پر داڑھی سجا کر خالی پیلی کام نہیں چلنے والا ہے۔ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے اگر وہ کلمہ حقیقت میں ہمارے دل کے اندر ہے پھر انشاءاللہ تعالی ہماری فتح ہوگی۔ آج مسلمانوں کے حالات، کلمہ تو پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی مانتے ہیں کہ میں ہاں سچا غلام اور سچا عاشق ہوں رسول اللہ کا، لیکن اگر اس مسلمان کے چہرے کو دیکھ لیا جائے تو اس کے چہرے سے رسول اللہ کا طریقہ غائب ہے۔ اگر اس کے لباس کو دیکھ لیا جائے تو اس کے جسم سے وہ لباس غائب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ پہنو۔ کہاں ہے کہ عاشق ہو گئے؟ کون سے عشق کی بات کرتے ہو؟ کیا مجھے اور آپ کو مرنا نہیں ہے؟ کل قیامت کے دن جو فیصلہ ہونے والا ہے وہاں بھی جھوٹ ہی ہوگا۔ یاد رکھنا، میں بات کہاں سے شروع کر رہا تھا اور گئی کہاں۔ اگر اللہ کے نبی نے ہمارے چہرے سے اپنا چہرہ پھیر لیا پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر کون سا دربار بچے گا؟ پھر کون سا وہ شخص بچے گا جو تمہاری سفارش کر سکے گا؟ حدیث پاک کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ دنیا، یہ انسان آدم علیہ السلام کے پاس جائے گے، آدم رب سے سفارش کیجیے، آدم بھی ہاتھ جھاڑ دیں گے، میرے بس کا نہیں ہے، جاؤ فلاں نبی کے پاس جاؤ، فلاں نبی کے پاس جاؤ۔ ہر ایک نبی کو اپنی فکر ہوگی۔ میں اور آپ تو کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ کا، لیکن وہ تو وقت کے نبی ہوں گے۔ 1,24,000 کم و بیش دنیا کے اندر جو نبی آئے، تمام نبیوں کے پاس یہ انسان جائے گا، لیکن آخر میں کیا ہوگا؟
آخر میں جانا پڑے گا. سب پتہ کہاں کا بتائیں گے؟ میرے اور آپ کے حبیب آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پتہ بتائیں گے، اور ہم کو جانا ہی نہیں پڑے گا. کیونکہ اللہ نے سفارش کا جو حق دیا ہوا ہے وہ رسول اللہ کو دیا ہوا ہے. اگر ہماری ایک واحد جو خواہش ہے، اگر ہماری چاہنا کوئی پوری کر سکتا ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کل قیامت کے دن ہماری سفارش کر سکے. بتاؤ، اگر اس شخص نے، اس نبی نے اگر یہ کہہ دیا کہ کیا سفارش کرو، بتاؤ تمہارا چہرہ میرے طریقے پر ہے، تمہارا لباس میرے طریقے پر ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی بچنے والا نہیں، کچھ بھی بچنے والا نہیں. آج جو دشمنوں کے چاروں طرف سے حملے بولے جا رہے ہیں، قرآن کے پڑھنے والوں پر، مساجدوں پر، مدارسوں پر، مکاتب پر، ہر ایک آئے دن روز ویڈیوز نہیں آ رہی ہے. نہیں، یہ کیا ہے؟ مسلمان اپنے عمل سے ہٹا ہوا ہے، ورنہ کیا ہے؟ پھر دن کا شور ہو. ہماری تاریخ بڑی اہم رہی ہے. اٹھائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اس کے بعد ابو بکر کا دور، اس کے بعد عمر کا دور، اس کے بعد عثمان کا دور، پھر علی کا دور، اور پھر صحابہ کا اور تابعین تابعین کا دور. اٹھائیے کیسے فتح کیا انہوں نے. ایک بکری چرانے والے کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. جب آپ رسول اللہ کی صحبت میں آگے، پھر آدھی دنیا کے حکمراں بن گئے. آدھی دنیا کے حکمراں. وہ آدھی دنیا کا حکمراں ہے، مگر حکمراں بھی مگر کہاں ہے؟ بفردی موجوں پہ، حق پرستوں پہ، وہ باغ کا کشتی کا پاسبان. صرف کیا ہے؟ رسول اللہ کی صحبت اختیار کی، اللہ نے آدھی دنیا کا بادشاہ بنا دیا. 22 لاکھ مربع میل پر عمر فاروق کی حکومت چلتی تھی. 22 لاکھ مربع. یہ کیا ہے حکومت؟ یہ حاکم ہے؟ یہ تو چور بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بکری چرانے والے کو کلمے کی نسبت جب ملی تو پھر بادشاہ دنیا کا بنا دیا. یاد رکھنا، وہی کلمہ انہوں نے، عمر فاروق نے بھی پڑھا تھا، وہی کلمہ حضرت ابو بکر نے پڑھا تھا، وہی کلمہ علی مرتضیٰ نے پڑھا تھا، اور عثمان نے پڑھا تھا، اور تمام صحابہ نے پڑھا تھا، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں آج. لیکن ان کے کلمے پڑھنے کا انداز ہی کچھ اور تھا. وہ خالی پیلی زبان سے کلمہ پڑھتے نہیں تھے، بلکہ اس کلمے کو انہوں نے اپنے دل سے لگایا ہوا تھا اور دل کے اندر اتارا ہوا تھا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کو انہوں نے اپنے اندر محفوظ کیا ہوا تھا. آج ہم باپ دادا سے ہمیں دین ملا ہوا ہے، ہمارا کچھ نہیں لگا ہوا ہے. حقیقت تو یہ. اور فری کی چیز کا کوئی بھی آدمی کچھ ہی دے دو، کسی کو فری کی چیز دے دو، وہ اس کا لحاظ نہیں کرنے کا. یہ دین تو ہمیں باپ دادا سے، میرا ابا مسلمان، پھر ان کے ابا مسلمان، ان کے ابا مسلمان، ہمارا کیا لگا ہوا ہے؟ 5 وقت منادی اللہ کا آواز دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. وہی مسلمان ہے. بتاؤ کتنا آ رہا. اور صحابہ کی تاریخ، جہاں کان کے اندر اللہ اکبر، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، جیسے ہی ان کے کان میں پڑتا تھا، وہ اپنے تمام دنیاوی کام کو چھوڑ کر کے اللہ کے دربار میں حاضر دیتے. غالب آئے کیا تھا؟ جب رسول اللہ نے اعلان کیا کہ اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، آپ تنے تنہا گئے. پھر آپ کے ساتھ ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، پھر علی آئے، پھر عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، عبداللہ ابن ذرا. یہ صحابہ تمام کے تمام جڑتے چلے گئے. حالات اس وقت سے ہی ہیں، بلکہ اس سے پہلے سے بھی حالات تھے. عیسیٰ علیہ السلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا جو زمانہ ہے وہ 571 کا زمانہ ہے. 571 سال کا زمانہ. اب 571 سال کے اندر کیا کچھ نہیں بگڑا ہوگا. لیکن جب رسول اللہ نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور کہا لوگوں کامیابی اگر چاہتے ہو تو آ جاؤ دین محمد کے اندر، کیا کچھ نہیں ہوا ہو؟ سب کچھ ہوا ہو. لیکن انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا. لوگوں کے تانے بھی سنے، لوگوں کی گالیاں بھی کھائی، لوگوں نے پتھر بھی برسائے،
ہر اعتبار سے اللہ کے نبی کو ستایا گیا۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی بھی نبی کو ستایا نہیں گیا۔ حالات تو آئے، اور ایمان والے کے اوپر حالات آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آپ سنتے ہیں کہ ایمان والے پر حالات ایسے آتے ہیں جیسے اونچائی سے سیلاب کا پانی وادیوں کی جانب آتا ہے۔ حالات تو آتے ہیں، لیکن حالات سے لڑنا اور اپنے ایمان کے اوپر جمے رہنا اور دین محمد پر ڈٹے رہنا، وہ اصل مسلمان ہے۔ ہم کیا ہیں؟ اللہ نہ کرے اگر ابھی یہ حکم کر دیا جائے بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے بتاؤ کون اپنی جان کو قربان کرے گا، آدھے تو شاید آدھے سے بھی زیادہ ایمان سے ختم ہو جائے گا۔ یہ ایسے ایمان ہے ہمارا۔ بھلا وہ ایمان کیا ہے جو اللہ کا منادی جب اللہ اکبر کہتا ہے اس کی آواز سن کر مسجد تک نہ آ سکے آدمی، وہ ایمان ہے۔ جو ایمان تمہیں نماز تک نہ لا سکے، جو ایمان ماں باپ کے حقوق کو ادا نہ کروا سکے، جو ایمان پڑوسی کے حقوق کو ادا نہ کروا سکے، وہ ایمان ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرے اور اپنے بچوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرے، اور ان مساجدوں کو آباد کرے، مدارسوں کو آباد کرے، خانقاہوں کو آباد کرے، دین کے اوپر اپنے بچوں کو لائیں۔ جب آپ نہیں لائیں گے تو کون آئے گا؟ کون قرآن پڑھوائے گا؟ آج ہمارا اور آپ کا ذہن یہ بن چکا ہے بھائی انگلش میڈیم بن چکا ہے، نہیں کیا کرے گا؟ 7-8 ہزار روپے مسجد کے امام بن جائے گا، 8-9 ہزار روپے لے گا، کیا کرے گا؟ پوری عمر بھیک ہی مانگے گا۔ ہم بھیک مانگ رہے ہیں؟ بتاؤ آج کی تاریخ، آج تک 2024 تک تم نے کہیں دیکھا ہے بھائی سارے امام جو ہے وہاں روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہماری تنخواہ بڑھاؤ؟ دیکھا ہے؟ کوئی واقعہ سنا ہے آپ نے؟ یا کوئی واقعہ ایسا سنا ہے بھائی ایک امام تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے پھانسی پہ لٹک گیا؟ سنا ہے؟ آج تک نہیں ہوا، اور نہ انشاءاللہ ہونا بھی نہیں، انشاءاللہ کل قیامت تک نہیں ہونا، کیونکہ امام کا ایمان اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ جو کرنے والی ذات ہے، روزی کا وعدہ اس نے کیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کے دینے سے کسی امام کا نہیں کام چلا کرتا۔ یہ تو ٹھیک ہے جو تنخواہیں ہیں، نماز کی تنخواہ نہیں ہے۔ بہت سارے کہتے ہیں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، تنخواہ لے رہے، کہاں جائے؟ کسی کا باپ نہیں دے سکتا نماز پڑھانے کی تنخواہ تو۔ یہ تو ایک وقت کی تنخواہ ہے، وہ 24 گھنٹے تمہاری خدمت کر رہا ہے۔ میں کہنا چاہ رہا تھا امام کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، یہی ایمان ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر کام بن جائے گا، غلبہ ہمارا ہی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ